ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آواز آ رہی ہے؟ ایک تو آپ جی لوگوں کو جی آ رہی ہے. بولتے کیوں نہیں آپ لوگ؟ سر جی تھک وہ جاتا ہوں. مائک یہ دوسری کلاس ہے، یہ خواتین پتہ نہیں کیا ہے آپ لوگوں کو، جواب نہیں دیتے آپ لوگ. اب وہ دوسری کلاس ہے، وہ میں پتہ نہیں وہ بولتے ہی نہیں. بندے کو غصہ آتا ہے اس طرح آپ نہیں سر جی وہ مائک نہیں ہو رہا تھا اس وجہ سے. ایسے جب آپ بتائیں گے کیسے پتہ چلے گا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. جی اچھا یہ بتائیں کہ یہ کیا نام ہے اس کا، سورۃ کون سی سورت پڑھ رہے تھے؟ سورۃ مجادلہ. زیادہ لگی تھی. ہاں جی آج سورۃ الحشر پڑھیں گے، مجادلہ ختم ہو گئی تھی. اچھا جی ماشاء اللہ سورۃ الحشر. اچھا ایسا ہے کہ آپ لوگ ذرا اس کو شروع کر لیں تو ذرا تیاری کرنی ہوتی ہے نماز کی. ٹھیک ہے 10 اب میں آتا ہوں انشاءاللہ، آپ کریں پھر میں جو اس میں باتیں ہوں گی بات کرتے ہیں. فی الحال آپ لوگ صرف اس کا ترجمہ جو آپ لوگ پڑھیں گے نا اس کو کر لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر بات کریں انشاءاللہ نزول وغیرہ پہ جو بھی اس کی تفصیلات ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک میں ہے اس کو میوٹ، آپ لوگ شروع کریں، جو ترجمہ آپ کو نہیں آتا اس کو نوٹ کرتے جائیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز زمین میں اور آسمان میں اللہ کی. وَهُوَ اور وہ العزیز الحکیم بہت اقتدار والا اور حکمت والا ہے. هو الذی وہ ہے جس نے اخرج الذین نکالا ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، لِأَوَّلِ الحشر پہلے اجتماع کے موقع پر. ما ظننتم تم نے گمان نہیں کیا تھا، ان یخرجوا کہ وہ نکالے جائیں گے، وظنوا اور وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے، انہم بے شک وہ مانیاتہم کہ ان کے کلے حصونہم انہیں بچا لیں گے، من اللہ اللہ سے. فَآتَاهُمُ اللَّهُ پس اللہ ان پر ایسے آ گیا، من حیث ایسی جگہ سے، لم یحتسبوا کہ جس کا انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. یخربون بیوتہم انہوں نے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے خود اپنے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے، بِأَیْدِیہِم اور مومنوں کے ہاتھوں سے، وَأَیْدِی الْمُؤْمِنِینَ اور مومنوں کے ہاتھوں سے. فَاعْتَبِرُوا بس عبرت حاصل کرو، یا اولی الابصار اے دیکھنے والو آنکھوں والو، بس عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو یا دیکھنے والو. ولولا اور ولولا ان کتب اللہ اور اگر اللہ نے نہ لکھا ہوتا، علیہم الجلاء ان لوگوں کے لیے جلاوت میں، لعذبہم لعذبہم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا ان کتب اللہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مقدر نہ کیا ہوتا علیہم انہیں جلاؤ جلاوطن کو لعذبہم فی الدنیا تو دنیا کا عذاب تو انہیں دنیا کا عذاب ہی دیتا ولہم فی الآخرۃ عذاب النار تو آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہی ہے ذالک بانہم یہ اس لیے کہ انہوں نے شاق اللہ تعالیٰ کی و رسول اور رسول کی مخالفت کی ومن یشاق اللہ جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے فإن اللہ اللہ دینے والا ہے شدید العقاب سخت عذاب ما قطعتم جو تم نے کاٹ ڈالے من لینتن من درخت او ترکتموہا قائمۃ یا جنہیں تم نے جڑوں پر باقی رہنے دیا علی اصولہا بإذن اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا لیخزی الفاسقین اس لیے بھی فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا وما افاء اللہ اور جو مال اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ رسولہ اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے منہم اوجفتم علیہ جس پر من خیل جس پر نہ گھوڑے دوڑائے ولا رکابن اور نہ اونٹ ولیکن اللہ تعالیٰ یسلط رسولہ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کرتا ہے علی من یشاء جس پر چاہے واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ما افاء اللہ رسول ہی اپنے رسول کے ہاتھ لگائے بغیر من اہل القریٰ جو بستی والے فللہ اللہ تعالیٰ و رسول ہی اور بستی والوں کا جو اللہ تعالیٰ تمہارے لڑے بھرے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہے وَلِذِي الْقُرْبَى اور جو مال بھی دوسری بستیوں سے جو مال بھی اچھا مال ہاں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلائے تو وہ اللہ کا حق ہے وہ اللہ کا حق ہے وَلِذِي الْقُرْبَى اور جو اپنے قرابت داروں کو والیتامہ اور یتیموں کو والمساکین اور مسکینوں کا وابن السبیل اور مسافروں کا کئی لا یکون دولتن تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں بین الاغنیاء تمہارے یہ مال گردش کرے منکن وما آتاکم الرسول اور تمہیں جو کچھ رسول دے وہ لے لو فخذوہ اور جس سے فخذوہ وہ لے لو وما نہاکم عنہ اور جس سے روکے فانتہوا اس سے رک جاؤ واتقوا اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے للفقراء فقیروں والمہاجرین اور مہاجروں الذین وہ لوگ اخرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکالے گئے وہ اموالہم یبتغون اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے یبتغون فضلا من اللہ وہ اللہ کے فضل و رضوانا اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں وینصرون اللہ و رسولہ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں اولئک هم الصادقون یہی راست باز لوگ ہیں والذین اور وہ لوگ تبوؤ الدار جنہوں نے اس گھر میں والایمان اور ایمان میں من قبلہم اس سے پہلے جگہ بنائی یحبون محبت کرتے ہیں من ہاجرہ ہجرت کرنے والوں سے الیہم مطلب وہ ہجرت اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں ولا یجدون فی صدورہم حاجتاً اور انہیں مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے مما اوتو
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ تو اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ بلکہ ان کو خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، وَمَن یوق شح نفسہ کہ خود مطلب کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچ گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہی کامیاب ہے، والذین اور وہ لوگ جاؤ من بعدہم جو بعد میں آئے، جو ان کے بعد آئیں، یقولون جو کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار، اغفر لنا ہمیں بخش دے، والا اخواننا اور ہمارے بھائیوں کو، الذین سبقونا وہ لوگ جو ہم سے پہلے سبقونا بالایمانی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، ولا تجعل فی قلوبنا اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں غل للذین آمنو وہ لوگ جو مطلب جو ایمان لا چکے ہیں، ربنا ہمارے پروردگار انکا بے شک رؤوف رحیم بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے، علم ترا کیا نہیں، الی الذین ان لوگوں نے دیکھا، نافقو ان منافقوں کو، یقولون جو کہتے ہیں لاخوانہم الذین کہ ہمارے کافر بھائی کفروا ہمارے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں، من اہل الکتابی ہمارے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں، لئن اخرجتم تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے، لنخرجن ضرور ضرور نکل کھڑے ہوں گے، معکم تمہارے بارے میں، ولا نطیع فیکم احدن ابدا تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے، وَإِن قُتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّکُمْ کہ اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو باخدا ہم تمہاری مدد کریں گے، واللہ یشہد اور اللہ ہی گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں، لئن اخرجوا اگر وہ جلا وطن کیے گئے، لا یخرجون معہم تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے، والا ان قتلوا اگر لا ینصرونہم تو ان کی مدد نہ کریں گے، والا ان نصرہم لا اور اگر مدد پر آ بھی گئے، لا یولن الادبار تو پیٹھ پھیر کے ہوں گے، ثم لا ینصرون نہ کیے جائیں گے، لان تم اشد رہبتاً تمہاری ہیبت کی صدورہم ان کے دلوں میں، من اللہ اللہ کی نسبت زیادہ ہے، ذالک بانہم اس لیے قوم لا یفقہون کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں، لا یقاتلونکم تم لڑ نہیں سکتے جمیعاً سب مل کر، الا فی قرى محصنۃ یہ اور بات ہے، او من ورائی جدور کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں گے یا دیواروں کی آڑ میں، باسوں بینہم شدید یہ آپس میں ان کی لڑائی بہت سخت ہے، تحسبہم جمیعاً کہ اپنے آپ کو متحد سمجھ رہے ہوں گے، قلوبہم شتیٰ لیکن دراصل دلوں میں جدا ہیں، ذالک بانہم اس لیے قوم لا یعقلون کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، کمثل الذین ان لوگوں کی طرح، من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے، قریباً ذاقوا وبال امرہم اور جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور جن کے لیے المناک عذاب ہے، کمثل الشیطان شیطان کی طرح، آسفا آپ پڑھ لیں آگے؟ جی میں پڑھتی ہوں، کمثل الشیطانی شیطان کی ان کی مثال شیطان کی سی ہے، اذ قال جب کہا اس نے للانسانی انسان کو اکفر کفر کرو، فلما کفر پس جب اس نے کفر کیا، قالا اس نے کہا انی بے شک میں بریء منکا تم سے بری ہوں، انی بے شک میں اخاف اللہ اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین
جو سارے جہانوں کا رب ہے. فکانا عاقبتہما پس پس اس کا ان دونوں کا انجام انہما ان دونوں کا انجام بے شک ان دونوں کا انجام دوزخ فی الناری آگ میں ہے خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے. وذالک اور یہی ہے جزاء الظالمین ظلم کرنے والوں کی سزا. یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو ولتنظر نفس ما اور دیکھو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے نفس ما قدمت کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. لیغدن کل کے لیے. واتقوا اللہ پھر اللہ سے ڈرو ان اللہ بے شک اللہ خبیر بما تعملون ہر چیز سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو. ولا تکونوا اور تم نہ ہو جانا کالذین ان لوگوں جیسے نسوا اللہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فانساہم انفسہم اور تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا. فانساہم انفسہم ان کو خود اپنے آپ سے غافل کر دیا. اولئک یہی لوگ هم الفاسقون ہیں جو نافرمان ہیں. لا یستوی اصحاب الناری برابر نہیں ہیں دوزخ والے و اصحاب الجنتی وہ جنت والے برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنتی هم الفائزون جنت والے وہ ہیں جو کامیاب ہیں. لو انزلنا ہم نے نازل کیا حاضر قرآن یہ قرآن اگر ہم نے یہ قرآن نازل کیا علی جبل ایک پہاڑ پر لرأیتہ خاشعا لرأیتہ تو تم اس کو دیکھتے خاشعا متصدعا کہ وہ پھٹا پڑتا اللہ کے خوف سے اللہ کے روب سے جھکا جا رہا ہوتا اور یا پھٹ جاتا من خشیت اللہ کے ڈر سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا اور ہم نضربها ہم بیان کرتے ہیں یہ اس طرح کی مثال للناس لوگوں کے لیے لعلہم شاید کہ وہ یتفکرون تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں. جی جی کہاں تک ہو گیا جی؟ میں بھی پڑھی تھی استاد جی وہ فون پہ ہاتھ لگ گیا تو اوپر چلے گئے وہ اس آیت پہ پہنچے کہ اللہ اگر قرآن کو پہاڑ پر یہ ہے قرآن کو اگر پہاڑ پر اتارتا تو پہاڑ جو ہے اس اللہ کے خوف سے پھٹ پڑتا. 21 نمبر آیت نمبر 21. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحشر سورہ حجر جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی تو تقریباً ہجرت کے دوسرے سال میں یہ نازل ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ یہودی جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں مدینہ کے اندر رہتے تھے اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے مدینہ میں تو آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کے نام سے بڑا معروف نام سے جانا جاتا ہے. اس میں جو معاہدہ تھا اس میں جہاں اور باتیں تھیں ایک بنیادی بات اس میں یہ بھی تھی کہ دونوں جو فریق ہیں مسلمان اور اسی طرح یہودی وہ مدینہ میں امن و امان سے رہیں گے اور اگر کوئی مدینہ پر باہر سے آ کر حملہ کرتا ہے تو
تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ تو یہودیوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، قبول کر لیا، لیکن ظاہر یہودی تھے اور دل میں بغض تھا، ٹھیک ہے نا جی، ایسے کہاں مسلمانوں کو چھوڑتے تھے، تو دل کے اندر جو وہ خباثت تھی یا جو خرابی تھی وہ تو بہرحال قائم تھی۔ تو ایک منٹ مجھے دیں، اچھا جی، تو بہرحال سازشیں کرتے رہتے تھے، خفیہ طور پر مسلمانوں کے خلاف لگے رہتے تھے، اور مشرکین سے ان کے بڑے تعلقات تھے چوری چھپ کے، اور یہ ہمیشہ یہی کرتے تھے کہ ان کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور اکساتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ جب تم حملہ کرو گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ چنانچہ یہودیوں کے جو قبائل تھے نا، اس میں ایک قبیلہ ہے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے ہیں نا وہاں پہ مدینہ کے اندر، بنو نذیر، بنو قینقاع، ٹھیک ہے نا، اور بنو قریظہ۔ تو ان میں سے جو بنو نذیر تھا نا، یہ قبیلہ یا اس کے جو سرکردہ لوگ تھے، وہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس معاہدے میں کچھ شرائط پر عمل کرنے کے لیے کہا، ٹھیک ہے نا جی، یعنی آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر انہوں نے معاہدہ کیا تھا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اس معاہدے کے مطابق عمل درآمد کرنے کے لیے کہا کہ بھی تم اس شرائط کے اوپر چلو، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے یہ سازش کی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ بات چیت کے لیے بیٹھے تو انہوں نے اوپر سے ایک چٹان گرانے لگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ارادہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف رکھیں گے تو ہم اوپر سے ایک چٹان گرا کے ان کو شہید کر دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی بتا دیا کہ یہ لوگ یہ کرنے لگے ہیں، آپ وہاں سے تشریف لے آئے، اور اس واقعے کے بعد پھر بنو نذیر نے آپ کے پاس جو ہے وہ ایک پیغام بھیجا کہ آپ لوگوں سے ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ڈیڈ لائن دے دی کہ آپ لوگ جو ہیں اس کے اندر اندر مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک منٹ، اچھا مجھ سے تھوڑی غلطی ہو گئی، دھیان میں چلا گیا، میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب انہوں نے یہ کام کیا نا جی، ظاہر مخالفت تو انہوں نے کی نا، تو اب ظاہر ہے اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا، تو پھر آپ نے ان لوگوں کی طرف پیغام بھیجا کہ بھئی اب آپ لوگوں کے ساتھ معاہدہ ختم ہے، تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے، اتنے وقت کے اندر تم مدینہ سے چلے جاؤ، ورنہ پھر ہم کیا کر دیں گے، تم پر حملہ کر دیں گے۔ یعنی یہ مسلمانوں کی طرف سے بنو نذیر کو پیغام تھا۔ ظاہر ہے مسلمانوں کے اندر منافقین بھی تھے، یہ منافقین بنو نذیر کے پاس گئے، ان کو پٹیاں پڑائی کہ بھی تم لوگ ڈٹے رہو، مسلمان کچھ نہیں کر سکتے، اگر حملہ کریں گے نا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو بہرحال مقررہ مدت جو تھی اس میں مدینہ منورے سے یہ لوگ نہیں گئے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کا لشکر بھیجا اور پھر ان کا محاصرہ کیا گیا۔ ظاہر منافقین تو ان کی مدد کے لیے آئے نہیں، اب یہ لوگ کچھ عرصے تک تو اس محاصرے میں رہے، لیکن بعد میں ان کا محاصرہ ختم ہو گیا، ظاہر ہے اب یہ پریشان ہو گئے، کھانا پینا بند ہو گیا، تو پھر محاصرہ توڑا گیا اور ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ ان کو بس یہ معاہدہ ان کے ساتھ ہوگی کہ ٹھیک ہے تم یہاں سے چلے جاؤ، اپنے ساتھ اسلحے کے علاوہ، ہتھیار کے علاوہ اپنا جو کچھ لے کے جا سکتے ہو لے کے چلے جاؤ۔ یہ اتنے بدبخت تھے کہ انہوں نے اپنے درخت بھی اکھاڑنے شروع کر دیے تھے، بڑے عجیب قوم ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہاں جو ہے اس کو، یعنی اس طریقے سے ان یہودیوں کا مدینہ سے نکلنے کو، اس کو حشر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، حشر، ٹھیک ہے نا۔ آگے سورت کے اندر بھی ذکر آ رہا ہے، حشر کا معنی ہے ان کا حشر ہو جانا، یعنی ان کو نکال دیا جانا، تو یہ ان کا حشر تھا، جیسے ہمارے ہاں اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، ان کا انجام اور حشر۔
تو یہ بنیادی جو آیات ہیں اس میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی گیا. چلے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح تسبیح بیان کرتی ہے. سورۃ الحشر یہ مدنی سورت، اس میں 24 آیات تھی. پہلی آیت میں فرمایا سبح للہ، پاکی بیان کرتی ہے یا تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں، ساری مخلوقات. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اچھا، تو یہی بیان کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے. ہوا وہی ہے الذی، جس نے اخرج نکال دیا، الذین ان لوگوں کو، جنہوں نے کفر کفر کیا. اور یہ لوگ کون تھے؟ من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے تھے. یہ من بیانیہ ہے، کفرو کا بیان ہے کہ کون سے لوگ تھے، یعنی اہل کتاب میں سے تھے. کہاں سے نکالا؟ من دیارہم، ان کے اپنے گھروں سے. لأول الحشر، پہلے حشر پر، پہلے اجتماع پر. حشر کا معنی جمع ہونے کے آتا ہے، یعنی پہلے لشکر کے ساتھ، یعنی جمع ہو کے نکلے تھے. ما ظننتم، تمہارا گمان، ما ظننتم، تمہارا گمان نہیں تھا، ان یخرجوا، یہ کہ وہ نکلیں گے، یعنی اپنی قلعوں سے باہر نہیں نکلیں گے. تمہارا گمان، وظنوا، اور تم خیال کرتے تھے کہ انہم، یہ کہ وہ، مانعتہم، یعنی مانعتہم، کہ ان کو بچا لیں گے، حصونہم، ان کے قلعے. تمہارا تو یہ خیال تھا کہ قلعے کے اندر محفوظ ہے، اندر ان کا قلعہ ان کو بچا لے گا من اللہ، اللہ سے. لیکن کیا ہوا؟ فاتاہم، تو ان پر آیا اللہ، اللہ یعنی اللہ کا عذاب آیا، اللہ کا حکم آیا. من حیث، جہاں سے، لم یحتسبوا، انہیں گمان نہیں تھا. وقذف، اور ڈال دیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا. الرعب، رعب. یخربون، وہ برباد کر رہے تھے، بیوتہم، اپنے گھروں کو، بایدی، اپنے ہاتھوں سے. گھر توڑ کے سامان نکال کے لے کے جا رہے تھے. وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے. مسلمانوں بھی ان کی چیزوں کو، یعنی گویا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے تو اس طرح ہو گیا نا کہ ان کو کہا بھی نکلو. اب یہ نکلنے لگے تو اپنی چیزیں سب کچھ اکھاڑ کے نکل کے جانے لگے. فَاعْتَبِرُوا، تو تم عبرت حاصل کرو، یا اولی الابصار، اے بصیرت والو. فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے ان اہل کتاب کو، یعنی بنی نذیر، میں نے یہ بات جو تھی نا بنو نذیر کی تھی نا، تو بنی نذیر کو ان کے گھروں سے پہلی بار اکٹھا کر کے نکال دیا. اور تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ کبھی اپنے گھروں سے نکلیں گے، اور خود انہوں نے گمان کر لیا تھا کہ ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے. تو اللہ پر ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں تھا. اللہ ان کے دلوں میں ڈوب ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے. تو اے عقل والو، تم عبرت حاصل کرو. ولولا، ولولا، اور اگر نہ ہوتا، اور اگر نہیں، کتب اللہ، ان، یہ کہ کتبہ، لاہ، لکھ رکھا ہوتا اللہ نے، علیہم، ان پر، الجلاء، جلاوطنی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں جلاوطنی نہ لکھی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ لعذبہم فی الدنیا، تو اللہ ان کو دنیا ہی میں عذاب دیتا. یعنی عذاب کیا ہوتا ہے؟ ان کو قتل کی سزا ہو جاتی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، ان کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب. یعنی اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں جلاوطنی کو لکھ دیا تھا. اگر جلاوطنی نہ ہوتی نا تو ان کو دنیا میں سزا ہو جاتی، قتل ہو جاتے یہ لوگ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہوتا. تو وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے نہ لکھا ہوتا ان کے لیے جلاوطن ہونا، جلا سے مراد جلاوطن ہونا، لعذبہم فی الدنیا، تو اللہ ان کو دنیا میں ہی سزا دیتا، یعنی عذاب دیتا قتل کی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب ہے. ذالک، اور اس لیے، بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ انہوں نے، شاق اللہ، مخالفت کی اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی. ومن یشاق اللہ، جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی، ورسولہ، اور شاق اللہ ورسولہ، اور ومن یشاق اللہ، اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے، فإن اللہ شدید العقاب،
وہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ ما قطعتم من لینۃ، ما قطعتم جو تم نے کاٹا، من لینۃ درخت کے تنے، لینا مراد درخت کے تنے، یعنی جو تم نے کاٹے درخت کے تنے، او ترکتموہا یا تم نے اس کو چھوڑ دیا، قائمتاً کھڑا، علی اصولیہ ان کی جڑوں پر، فباذن اللہ تو یہ اللہ کے حکم سے تھا، ولیخزی اور تاکہ اللہ رسوا کر دے الفاسقین نافرمانوں کو، یعنی جو کھجوروں کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو ان کی جگہ پر کھڑا رہنے دیا، تو یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کی حکم اور رضا کے موافق ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل کر دے۔ وما افا اللہ علی رسولہ، وما افا اللہ اور جو اللہ نے دلوایا، علی رسولی اپنے رسولوں کو، منہم ان سے، فما اوجفتم تو نہیں تم نے دوڑائے تھے، علیہ اس پر، اوجف یوجف کا معنی دوڑانا یعنی لشکر کشی کرنا، من خیل گھوڑے میں سے، ولا رکاب اور نہ اونٹ، یعنی ایسا نہیں تھا کہ تم نے کوئی حملہ کیا اور جنگ لڑی اور ان کو میری مال حاصل ہو گیا، بلکہ اللہ نے ویسے ہی دے دیے۔ وما افا اللہ اور جو اللہ نے دلوایا، علی رسول اپنے رسولوں کو، رسولی اپنے رسول کو، منہم ان میں سے، فما اوجفتم تو تم نے نہیں دوڑائے، علیہ اس پر، من خیل گھوڑے، ولا رکاب اور نہ اونٹ، ولکن اللہ لیکن اللہ نے یسلط وہ مسلط کرتا ہے رسولہ اپنے رسولوں کو، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما افا اللہ اور جو اللہ دلوا دے، علی رسولی اپنے رسول کو، من اہل القرى بستی والوں میں سے، فللہ تو اللہ کے لیے ہے، وللرسول اور رسول کے لیے، ولذی القربى اور قرابت داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، کئی لا یکونا دولتاً تاکہ نہ رہے، دولتاً کا معنی گردش کرتا ہوا، ہاتھوں میں ہاتھ گردش کرنا، بین الاغنیاء مالداروں کے درمیان، منکم تم میں سے، وما اتاکم من رسول فخذوه اور جو تمہیں عطا کرے رسول تو وہ لے لو، ما نہاکم عنہ فانتہوا اور جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو دوسری بستیوں کے کافر لوگوں سے دلوا دیا ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ جو یہودیوں سے فدق وغیرہ ہے، اسی طرح خیبر کا ایک حصہ ہے، یہ بستیاں تھیں نا، تو وہاں سے جو اللہ نے دلوایا ہے تو وہ بھی اللہ کا حق ہے، اس میں اس کے رسول کا حق ہے، اسی طرح آپ کے جو قرابت دار ہیں، یتیم ہیں، غریب ہیں، مسافر ہیں، تاکہ یہ جو مال ہے، یہ جو مال فے ہے، جو ویسے ہی حاصل ہو گیا، تمہارے غریبوں کے، تمہارے مالداروں کے قبضے میں نہ آ جائے، جو مالدار ہے نا جی اس کے قبضے میں آ جائے، وہی اس کو گھماتے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود مستحقین بتا دی کہ ان کو دینا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں عطا کر دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے تم سے باز آ جاؤ۔ یہاں پہ حکم عام ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ مال و اسباب ہو، چاہے دوسری چیزیں ہوں، چاہے وہ احکام ہو، اسی لیے یہ آیت آپ نے دیکھا ہے کہ عام طور پر احکام کے بارے میں نبی علیہ السلام کی اطاعت کے بارے میں بیان کی جاتی ہے، تو سیاق و سباق تو اس کا یہی ہے جو مال فے سے متعلق ہے، لیکن حکم اس کا عام ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا آگے فرمایا کہ للفقراء المہاجرین، للفقراء ان محتاجوں کے لیے، المہاجرین جو مہاجر، الذین وہ جو اخرجوا نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، واموالہم اور اپنے مالوں سے، یبتغون کہ وہ تلاش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، فضل من اللہ اللہ کا، ورضوان اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وینصرون اور مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اولئک هم الصادقون یہی لوگ سچے ہیں۔ یعنی مقصد یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مالی غنیمت ہے اس میں جہاں اور لوگوں کا حق ہے، اسی طرح ان فقراء مہاجرین کا بھی حق ہے، وہ فقراء مہاجرین جو مکہ سے نکال دیے گئے، ان کے مالوں سے، ان کی جائیدادوں سے ان کو نکال دیا گیا، ہاں جی، کس لیے نکالا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو تلاش کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ سچے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ، تبوأ الدار جنہوں نے یعنی تبوّع کا معنی ٹھکانہ بنا لینا، کہ جنہوں نے قرار پکڑ لیا، ٹھکانہ بنا لیا، الدارہ اس گھر کو، والایمان اور ایمان کو، من قبل اس سے پہلے،
یحبون وہ محبت کرتے ہیں من ان لوگوں سے ہاجر جس نے ہجرت کی الیہم ان کی طرف ولا یجدون وہ نہیں پاتے فی صدورہم اپنے سینوں میں حاجت کوئی حاجت مما اوتو اس کی جو انہیں دیا گیا ویؤثرون اور وہ ترجیح دیتے ہیں علی انفسہم اپنی جانوں پر یعنی اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں ولو کان بہم خصاصہ اگرچہ ان کے ساتھ تنگی ہو ومن یوقع اور جس نے بچایا شح ومن یوقع اور جس نے بچایا یا جو بچ گیا جس کو بچا لیا گیا شکر نفسی اپنی ذات کے بخل سے فاولئک هم المفلحون یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو دارالاسلام یعنی مدینہ سے ان مہاجرین کے آنے سے پہلے ہی جو آ گئے تھے اور انہوں نے مدینہ کے اندر قرار پکڑ لیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں، ہاں جی؟ اور مہاجرین کو جو کچھ ملتا ہے یہ اس سے یہ انصار اپنے دلوں میں کوئی رشک بھی نہیں پاتے۔ یعنی یہاں پہ دونوں کی صفت بیان ہوئی ہے کہ یہ جو مہاجرین ہے یہ جو انصار ہیں دونوں کیا ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی اگر کچھ مہاجرین کو ملتا ہے تو انصار کے دلوں میں کوئی رشک کوئی غم نہیں ہوتا، اور یہ اپنے سے ان کو مقدم رکھتے ہیں اگر ان کے اوپر فاقہ ہی کیوں نہ۔ اور باقی جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے ایسے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ والذین جاءوا اور وہ لوگ جو آئے من بعدہم ان کے بعد یقولون وہ یہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اغفر لنا ہمیں معاف کر دے ہمیں بخش دے ولی اخواننا اور ہمارے ان بھائیوں کو الذین سبقونا جو ہم سے جنہوں نے ہم سے سبقت کی بالایمان ایمان کے ساتھ، ان جو پہلے ایمان لے آئے ان کو بھی معاف کر دے ولا تجعل فی قلوبنا اور نہ ہونے دیں ہمارے دلوں کے اندر غلن کوئی کینہ للذین ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے ربنا ہمارے رب انک بے شک تو رؤوف شفقت کرنے والا رحیم مہربان ہے۔ یعنی ان لوگوں کا بھی اس مال کے اندر حق ہے، اس مال فے کے اندر حق ہے جو ان کے بعد آئے ہیں، ہاں جی؟ اور یہ لوگ دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہونے دے، اے ہمارے رب آپ بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ مقصد یہ کہ جو مال غنیمت ہے اس میں ان مہاجرین کا بھی حق ہے جو پہلے آ گئے اور ان کا بھی حق ہے جو بعد میں آ گئے، ٹھیک ہے جی؟ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جی بس یہ 10 آیتیں ہیں، انشاءاللہ مزید پھر آگے پڑھیں گے۔ اس میں کوئی سوال نہیں کرنا آپ لوگوں نے؟ جی کچھ پوچھنا تو نہیں ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ اکبر۔ جی سازی نہیں ابھی کوئی سوال نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، پھر ٹھیک ہے، ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔